علامہ فرماتے ہیں جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ یہ ایک ایسا نظام حکومت ہے جس میں میجورٹی دیکھتے ہیں، نہ کہ یعنی آپ اس میں کوانٹٹی دیکھتے ہیں، کوالٹی نہیں دیکھتے۔ اور اب آپ ہمارا جیسا سٹاف ہے وہی بھی میجورٹی سامنے آئے گی نا، جیسا سٹاف ہمارے ملک میں ہے، جیسا کلچر ہمارے ملک میں ہے، جیسے لوگ ہمارے ملک میں ہیں، کوئی چیز خالص نہیں ہے، جھوٹے ہیں، منافق ہیں، بے شرم بھی ہیں، تو وہ وہی لوگ آگے آپ کے آئیں گے جو میجورٹی جو ہے، اور وہ میجورٹی انہی کو پسند کرے گی جو ویسے ہی ہوں گے۔ اس کی تعریف بھی ہے گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل۔ اصل بات یہ ہے کہ اکثریت نے جو فیصلہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور دنیا میں ہمیشہ یہ بات سب جانتے ہیں کہ سچ حق ہمیشہ قلیل ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، وہ لوگ بھی کم ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا باقی پارٹیاں سچ پہ ہیں یا حق پہ ہیں، لیکن یہ ہے ہوتا ایسا ہی ہے کہ سچ اور حق قلیل ہوتا ہے، اور جو جتنا جھوٹ کا ایک منظم نظام قائم کیا گیا ہے 10-15 سال میں اور 5-7 سال میں جو پریکٹس ہو رہا ہے، وہ ہم نے پڑھا تھا کہ ابھی سچ تسمہ باندھ رہا ہوتا ہے تو جھوٹ پورے شہر کا چکر لگا کے آ جاتا ہے۔ تو وہ ایسا ہی نظام قائم کیا گیا ہے کہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے ہر طرف، اور سچ کہیں نہیں ہے، کوئی سچ سننے کو بھی تیار نہیں ہے، اور سچے لوگ بھی بہت کم ہیں۔ یار دوستوں نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا ہے اور ایک ذہن سازی کی، رائے عامہ کو ہموار کیا، میڈیا کی ایسی تیسی پھیر دی، تیس نیس کر دیا میڈیا کو، اس کی کریڈیبلٹی کو، اور سزا غالباً دی، لیکن وہ سزا پاکستان کو ملی۔ سر اب آپ جو کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں، لیکن اکثریت کا فیصلہ دیکھیں بتا رہا ہے کہ جو ذہن سازی کی، اور یہ اب کیسے ٹھیک ہونا ہے، یہ اتنی سالے سے ٹھیک نہیں ہونا۔ بہت سے لوگ جو دکھی ہیں وہ اسی بات پہ میرے سمیت، یہ جو اب ہجوم تیار کر دیا ہم نے، اور جس کی جو سمت ہے وہ تو تباہی کی طرف ہے، وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کو نظر نہیں آ رہا، اس ہجوم کو پتہ نہیں ہے کہ تباہی ہے ساری۔ نہرو جو کہتے ہیں روم تب جل رہا تھا تو بنسری بجا رہا تھا، بغداد جب جل رہا تھا تو تباہ ہو رہا تھا، تباہ ہونے جا رہا تھا، لڑاکو حملہ کر رہا تھا، تو اس پہ بحث ہو رہی تھی کہ کس طرح کسی کے ساتھ مناظرہ کرنا ہے، اور نماز کیسے پڑھنی ہے، بولنا کیسے ہے، وغیرہ وغیرہ، کپڑے کیسے پہننے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور بڑی بڑی ایسی باتیں جو ہنسی آئے گی، میں سے بولنا نہیں چاہ رہا۔ دلی جب لٹنے جا رہی تھی تو اس وقت جو دلی کے اندر ہو رہا تھا وہ بھی کیا بتائیں، تاریخ کا حصہ ہے، اور پاکستان میں جو مستقبل نظر آ رہا ہے وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن لوگ کدھر جا رہے ہیں وہ بھی بس افسوس ہی ہوتا ہے۔ تو پہلے بڑی امید تھی، ہوپ تھی، لیکن اس جو ایک پروجیکٹ لانچ کیا گیا اس کے بعد اس کے اثرات ہیں، اس نے ہم بہت سے ایسے لوگ جو اس طرح کا جو سمجھتے ہیں وہ پریشان ہیں، بس اس وقت پریشان ہیں کہ کیا ہونا ہے اس وطن کا۔ ہر شاخ پر الو بیٹھا ہے، یہ جو ہے وہ تو ہو گیا، جو لانچ کرنا تھا وہ بھی ہو گیا۔ اب اگر مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری اتحادی جماعتیں اکٹھی ہوئے حکومت بنا بھی لیتی ہیں تو اس کا مستقبل دعا ہے کہ اچھا ہو، لیکن جو کھانا ہے لڈو عوام نے، جو کہتے ہیں نا میجورٹی نے فیصلہ کیا ہے، تو دے دینے حکومت، اور جو اس کے مزے چکھنے ہیں وہ چکھ لیں، اور تاکہ پتہ چل جائے۔ میں حیران ہوں کہ وہ جو ان کو اتارا کیوں گیا،
رائے امن کے خلاف تھی. اس کے بعد یہ PDM کی گورنمنٹ بنی اور اس کے جو بھی ووٹ بینک کم ہوا ہے اس کی وجہ بھی وہی دور ہے. 16-17 ماہ کا جو دور ہے اس کی وجہ سے ان کے ووٹ کم ہوئے. ورنہ نواز شریف کا جو گراف تھا مقبولیت کا وہ بہت بلندی پہ تھا. عمران خان صاحب اور اس کے بعد عمران خان صاحب جاتے ہوئے ایسے فیصلے کر گئے, پیٹرول سستا کر گئے, بجلی میں سبسڈی دے گئے اور اچھے بن گئے, اوتار بن گئے, مہاتما بن گئے, بنا دیا گیا انہیں. اس کے بعد پھر یہ لوگ آ گئے جو اس وقت مقبولیت کے عروج پہ تھے, ایک دم ان کا ڈاؤن ہونا شروع ہوا. تمام سخت فیصلے سے کرائے گئے اور اب یہ ہنگ پارلیمنٹ بنا دی گئی ہے. کیا فائدہ ہوا اس ایکسرسائز کا؟ سوچتے جاتے ہیں اور حیران ہوتے جاتے ہیں اور پریشان ہوتے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہی کوئی معجزہ کر دے, کیونکہ معجزے بھی نہیں ہوتے اب. تو دعا ہے کہ ارباب اختیار ہوش کے ناخن لیں. 2017 میں بھی میرے تمام کالمز گواہ ہیں اس چیز کے, لیکچرز بھی. اس وقت بھی ارباب اختیار سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہوش کے ناخن لیں, تجربے نہ کریں, یہ ملک تباہ ہو جائے گا. دیکھ لیں وہ سب ہوا, وہ پروجیکٹ لانچ ہوا, گورنمنٹ کو چلتا کیا. اب واپس اسی طرح کا وقت لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن وہ کیا کہتے ہیں نا کہ جو وقت گزر جاتا ہے وہ پھر ہاتھ نہیں آتا, وہ واپس نہیں آتا. اس طرح وہ دور واپس نہیں آ سکتا. 2017 واپس نہیں آ سکتا. دنیا بدل گئی ہے, وقت بدل گیا ہے, لوگ بدل گئے ہیں, حالات بدل گئے ہیں. اور آپ کے سامنے ہے کہ ذہن سازی نے نئی نسل کو کہاں پہنچا دیا ہے. ایک تباہی ہے اور صرف تباہی ہے. پاکستان زندہ باد.